پیارے بچوں، آج ہم یوم جمہوریہ کے اوپر ایک مضمون لکھیں گے۔ مضمون کچھ اس طرح سے شروع ہوگا، پیراگراف ہم لوگ یہاں پر بنائیں گے اور یہاں سے ہم لوگ شروعات کریں گے۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ہندوستان میں قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ اس دن کو پورے ملک میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دہلی میں لال قلعہ پر ترنگا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ یہاں فوجی اپنے جدید ہتھیاروں کے نمونے اور اپنی صلاحیتوں کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پورے ملک میں رنگا رنگی تقریبات ہوتی ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ آزادی ملنے سے ایک سال قبل یعنی 1946 سے ہی دستور سازی کا کام شروع ہو گیا تھا۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کیے ہوئے دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی دن سے جمہوری طرز پر حکومتی امور چلانے کا آغاز ہوا، اس لیے اس دن کو ہم یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ آئیے اب ہم جمہوریت کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں۔ جمہوری ملک ہونے کا مطلب عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری حکومت میں حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے افراد رہتے ہیں، اس لیے کسی بھی مذہب کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور تمام افراد کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اس کام کے لیے جمہوریت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے، جیسے کیا ہمارے ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہیں، کیا ہم اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں، وغیرہ۔ ایسے سوالات ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جمہوریت 4 اصولوں سے مضبوط ہوتی ہے: انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت۔ اگر ان اصولوں پر عمل بہتر طریقے سے ہوگا تب ہی جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہے۔ بلا مذہب، زبان، ذات و فرقے کے سبھی افراد کے ساتھ سبھی قسم کا انصاف، تمام افراد کو بولنے، لکھنے، رہنے، کھانے پینے اور استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی ہو۔ مرد زن، کالا گورا، امیر و غریب سبھی لوگ مل جل کر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جمہوریت اس وقت اور زیادہ مضبوط ہوگی جب ہم خود اس کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ یعنی جیسے ہی ہم 18 سال کے ہو جائیں تو اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرائیں اور الیکشن کے موقع پر اپنے حق رائے دہی کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم موبائل گیم اور دوسری غیر ضروری باتوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا رائے دہی کا حق ہی ہمارے جمہوری نظام میں تبدیلی لا کر اسے صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ صحیح نمائندوں کا انتخاب جمہوریت کو تقویت پہنچاتا ہے۔ آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف کسی نہ کسی طرح جمہوری نظام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوری قدروں کی حفاظت کریں اور اس کی جڑوں کو مضبوط کریں۔ یہاں پر آخر میں ہم لوگ ایک شعر بھی رکھ سکتے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح رہے گا: گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستاں مہک اٹھے۔